آج کے پاکستان اور آج کے حالات کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پیش گوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مثال انتہائی سچ صادق آتی. وضرب اللہ، یہ نہیں کہا وضربا، یہ نہیں کہا کہ تم مثال تو فلان کی مثال دیکھو فلان، اللہ تمہیں ایک مثال دیتا ہے. یعنی یہاں کہانی بیان کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، جو اس کائنات کا مالک ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے. وضرب اللہ، اللہ مثال دے رہا ہے تمہیں، کوئی اور نہیں. اس کائنات کا کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر، کوئی چیف، کوئی پینٹاگون کا چیف وہ نہیں مثال دے رہا، اللہ مثال دے رہا ہے. کیا ہے؟ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ، تمہیں ایک بستی کی مثال دے رہا ہوں میں. اللہ کہتا ہے کہ جس کے اندر امن تھا اور مطمئنۃ. اللہ کے نزدیک امن یہ نہیں ہے کہ تم 200 مختلف قسم کی چوکیاں لگا دو اور اس کے بعد کہو کہ اس ملک کے اندر امن ہے. تم لوگوں کو خوف کا شکار کر دو اور کہو کہ دنیا کے اندر امن ہے. تم 9/11 کے اندر بعد دنیا کے اندر چڑھ دوڑو اور اس کے بعد کہو نہیں امن ہے. مطمئنتاً، اطمینان تھا، لوگ مطمئن تھے. اس کے بعد کارڈینل پرنسپل ہے پولیٹیکل سائنس کا. میں آپ کی زبان میں بات کرنا چاہتا ہوں. ریاست وہ ہے جہاں ریاست نظر نہ آتی ہو. دا اسٹیٹ بیکم انویزیبل. آمنتاً مطمئنتاً، لوگ اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، سکون تھا. سکون بھی ایک ریلیٹیو سی چیز ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو اپنے طور پر استعمال کر کے آپ سمجھتے ہیں آپ پرسکون ہو گئے ہیں، یا آپ پاور میں ہیں تو پرسکون ہو گئے. مطمئنتاً یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور ان تک رزق پہنچ رہا تھا وہاں سے نہیں، پوری دنیا کے علاقوں میں جہاں سے وہ رزق پہنچ سکتا تھا. اگر کسی کو کھجور کی ضرورت ہے وہ پہنچ رہی تھی، اگر کسی کو دوا کی ضرورت ہے تو وہ پہنچ رہی تھی، اگر کسی کو زندگی کے اندر کسی اور معاملے کی ضرورت ہے تو رغدا من کل مکان. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا رزق جو ہے پوری کائنات کے اندر تقسیم کیا ہوا ہے تاکہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اور دوسری جگہ سے تیسری جگہ تک پہنچتا رہے. اس لیے کہ اگر رزق ایک جگہ پر مجتمع ہو جائے، جمع ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بستی جو ہے وہ ظالم بستی کے اندر منتقل ہو سکتی ہے. اگر صرف مالا مال کرنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ آ جائے اور کہے کہ میں نے لاہور کو مالا مال کرنا ہے، تو پھر گجرانوالے کے ساتھ تو ظلم ہو گیا. تو ہوتا کیا ہے کہ اگر گجرانوالہ کی بستی پرامن ہے، گجرانوالے کی آمنتاً مطمئنتاً، فرق کیجئے گا. امن جو ہے، میں نوکری کی ہے 32 سال، ہم رپورٹ لکھ دیتے تھے کہ نو انٹورڈ انسیڈنٹ ہیز بین اکرڈ. آج کوئی برا واقعہ پیش نہیں آیا، اس لیے آج اس ملک کے اندر امن ہے. اللہ کہتا ہے میں اس امن کو نہیں مانتا، میں اس امن کو مانتا ہوں جس کے اندر لوگ اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، سکون قلب کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، مطمئن ہوں. اس کو کہتے ہیں سائلنس آف دا گریو یارڈ. قبرستان سے زیادہ کہاں امن ہوتا ہے، قبرستان سے زیادہ کہاں سکون ہوتا ہے. لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اس کے بعد تو آپ جب لاشوں کے اندر کنورٹ کر دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آمنتاً مطمئنتاً، تو سکون ہوگی وہ زندگی. اور اس کے رزق پہنچ رہا ہے. وَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، پھر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار شروع کر دیا. ایک نعمت کی نعمتوں کا انکار شروع کر دیا. فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پھر اللہ نے انہیں 2 لباس پہنائے ہیں، ایک بھوک کا اور ایک خوف کا. لباس پہنائے ہیں. لباس پاؤں سے لے کے سر تک ہوتا ہے، جرابیں بھی اس میں شامل ہیں، بوٹ بھی اس میں شامل ہیں، پتلون بھی شامل ہے، کوٹ بھی شامل ہے، اگر سردی لگ رہی ہے تو ٹوپی بھی شامل ہے اس کے اندر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کروڑ پتی ہے
اور اگر کوئی صرف 5 روپے روز کا کمانے والا ہے، اللہ نے سب کو خوف اور بھوک کا شکار کر دیا۔ لباس الجوع کوئی فرق نہیں رہا، اللہ نے کہا خوف اور جوع، کیونکہ اللہ نے 2 نعمتیں گنائی ہیں، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ قریش کو مخاطب کر کے کہا دیکھو رحلۃ الشتاء فلیعبد رب ھذا البیت، اس رب کی عبادت کرو جس کا کعبہ ہے تمہارے پاس۔ کیوں کرو؟ اس لیے کہ کعبہ ہے؟ کیوں کرو؟ اس لیے کہ تم قریش ہو؟ کیوں کرو؟ کہ اس کے لیے تمہاری دنیا جہان تم پر آتی ہے اور تمہارے پاس تمہاری منت مانتی ہے تمہارے لیے، تم معزز ہو؟ نہیں، اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، ہم نے تمہیں بھوک میں کھانا دیا ہے اور تمہیں خوف میں امن دیا ہے۔ 2 نعمتیں اللہ نے، صرف 2 نعمتیں، کوئی اور نعمت نہیں ہے۔ کہ دیکھو ایک بات یاد رکھو کہ یہ 2 نعمتیں ہیں کہ جن نعمتوں کی وجہ سے تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر اللہ کا آپ شکر ادا نہیں کرتے تو اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں لباس الجوع والخوف، میں تمہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیتا ہوں۔ قرآن پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی اس تمام اس کائنات کی ملوکیت اس کے اوپر بھرا پڑا ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہتا ہوں بادشاہ دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں نہیں دیتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں فرعون کو بھی تو اللہ نے بادشاہ دی، تو اللہ کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ؟ یہ کیوں کر رہا ہے اللہ ہمارے ساتھ؟ ایسا کیا ہے؟ اس کے اللہ مثال دیتا ہے، یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، وہ تمہاری بیٹیوں کو عیاشی کے لیے زندہ رکھتا تھا اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ کیا تھا؟ کیوں تھا؟ فرعون کرتا تھا۔ ذالک بلاء من ربہم عظیم، یہ میری طرف سے تمہارے پر بلا نازل کی گئی تھی۔ کیا اوقات ہے فرعون کی؟ کیا اوقات ہے اس کی اس کائنات کے اندر کہ وہ ظلم کر سکے؟ جب میں کہتا ہوں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ کوئی مصیبت نہیں آ سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جائے، جب تک اللہ کا اذن نہ ہو جائے، جب اللہ اس کو اجازت نہ دے دے۔